میں سے دینا ہے رزق کی وسعت اور قدر کے مطابق، اپنے مال خیر سے، مال طیب سے، زرعی پیداوار سے، جو مال ورثے میں ملا ہے اس سے بھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں میرا مال ہے نہیں، یہ تو مجھے ورثے میں ملا ہے، میں نے تو کمایا نہیں، اس میں سے میں نے کیا بانٹنا ہے، اس میں سے کیا اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو جو مال ورثے میں ملا ہے ماں باپ کی طرف سے، اس میں سے بھی انفاق کرنا ہے۔ جو مال تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں نہ دو۔ ایسی گھٹیا چیزیں، خبیث چیزیں، بدبودار چیزیں وہ اللہ کی راہ میں ہرگز مت دو۔ طیب اور پاکیزہ وہ چیزیں دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ کملی والے نے زکوٰۃ جوگا چھوڑا ہی نہیں، اپنی ضرورت بھی دے دیتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، کپڑوں میں پیون لگا لیتے تھے، رکھتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جوگے ہوئے ہی نہیں کبھی، سب کچھ ہی بانٹ دیتے تھے۔ زکوٰۃ تو بچے ہوئے مال پہ 2.5% ہے، وہاں تو بچت ہی نہیں تھی، سب تقسیم فرما دیتے تھے۔ انفاق کرنا دوسروں کو ان کا حصہ واپس کرنے کے برابر۔ جب اللہ آپ کو زیادہ دیتا ہے وہ آپ کے لیے نہیں دیتا، وہ دوسروں کے لیے دیتا ہے تاکہ آپ اللہ کے بہاف پہ ان کو یہ مال پہنچا دیں۔ دوسروں کے لیے دیتا ہے کہ ان کو پہنچا دیں۔ نظام رحمت، اس کو نظام رحمت کہا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، بہبود انسانی کی خاطر، انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ انفاق کا حکم اس لیے کہ تم حال مستقبل دنیا و آخرت کے معاملات کو سنوارنے کے لیے غور و فکر کرو، کہ جب آپ مال بانٹ رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا، اس کے کیا کیا بینیفٹ ہوں گے، انسانوں کے لیے کتنا ضروری ہے، پھر آپ کے لیے کیا احکامات ہیں۔ انفاق کرنے کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ اگر آپ کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا جتنا بھی خرچ ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی ذاتی شہرت ہو سکتی ہے، لوگوں میں پہچان ہو سکتی ہے، لوگوں میں واہ واہ ہو سکتی ہے، ان چیزوں کو تو فائدہ ہوگا، آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا از بس ضروری ہے۔ آگے قرآن میں آ بھی گیا ہے، بغیر ایمان انفاق بے سود، بے مقصد، کوئی مقصد نہیں۔ اپنا پیسہ ضائع مت کریں اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اس سے بہتر ہے کہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں۔ قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا، انفاق کفار کا قبول نہیں۔ کفار جتنا مرضی مال اللہ کی راہ میں دیں، وہ کہتا ہے قبول ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو تو مانتے نہیں، اس کے مال کو اللہ کیا کرے گا۔ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 85۔ کفار کا انفاق، ان کا مال اللہ کو قبول ہی نہیں۔ منافق کہتے تھے کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، 63 نمبر سورت آیت نمبر 7۔ یعنی کہ وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ انہیں کوئی فائدہ ہو، انہیں کوئی مالی فائدہ پہنچے۔ وہ کہتے تھے خرچ ہی مت کرو ان پہ، یہ مسلمان ہیں، مفلوق الحال ہیں، مہاجر ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، بھوکے ہیں، تاکہ یہ بھوکے رہیں، ان کی فلاح نہ ہو، ان کی بہبود کا کوئی کام نہ ہو۔ انفاق اللہ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 67، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ انفاق اللہ کی محبت میں کرنا ہے اور صرف رضا الہی کے لیے اور صرف اللہ کی وجہ سے، اور کوئی مقصود اگر آپ کا ہوگا تو یہ انفاق نہیں ہوگا۔ بغیر بدلہ کی امید کے، کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ جس کو دے رہے ہیں کل آپ کو اس سے یہ بدلہ ملے گا، عزت ملے گی، کوئی رشتہ ہو جائے گا، کوئی تعلق ہو جائے گا۔ کوئی امید سوائے اللہ کے کسی سے نہیں باندھنی۔ ریا یا دکھاوے کے لیے نہیں کرنا،
ریا کے لیے کرنا باعث تخریب، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 264۔ انفاق ریا کے لیے کرنے والا، دکھاوے کے لیے کرنے والا اصلاً آخرت پہ یقین نہیں رکھتا بلکہ تکذیب دین کرتا ہے۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، اس لیے اپنی نیات کو کھنگالنا ہے، ٹٹولنا ہے، اللہ کے علاوہ اس میں کچھ اور غرض تو نہیں پھنسی ہوئی، کوئی اور ارادہ تو نہیں پھنسا ہوا۔ کسی کو احسان جتلا کر ایذا نہیں پہنچانی، اس سے انفاق باطل ہو جاتا ہے۔ کہ کسی کے لیے کام کیا، خدمت کی، اور لوگوں میں کہتے پھرے کہ میں نے اس کو یہ گاڑی لے کے دی ہے، مزدوری کر رہا ہے، میں نے اس کو گھر بنا دیا ہے، میں نے اس کو دانے ڈلوا دیے ہیں۔ ذکر نہیں کرنا، کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہو اسے معلوم ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔